قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ان آیات کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور آپ کی قربانیوں کا اور آپ کے مجاہدوں کا تذکرہ ہے، اور ادیان باطلہ اور فرق باطلہ طاغوتی کفر طاقتوں سے آپ کے مقابلے کا تذکرہ ہے، اور قربانی کا تذکرہ ہے، قربانی کی تاریخ اور ہجرت کی تاریخ کی سب سے پہلے کس نے ہجرت کی اور ہجرت کی بنیاد کس نے ڈالی، اور قربانی کا سلسلہ عید قربانی کا کہاں سے شروع ہو گیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، خطبہ حضرات سے، مولویوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو بتا دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی میں آپ کو شرک سے، بت پرستی سے نفرت تھی۔ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی پیدائش اور ان کی ولادت وہ توحید پر ہوتی ہے، اور فطری طور پر وہ موحد پیدا ہوتے ہیں۔ شرک سے پیدائشی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو نفرت ہوتی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جیسے ابتدائی میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو والدہ ایک دن لے کر کے اس کو گئی نمرود کے مجلس میں، اور نمرود بدبخت وہ بہت بد شکل اور منحوس قسم کی شکل اس کی تھی۔ والدہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ دیکھ لو، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے، اور یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری ان کی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب معصوم بچہ ہے، دیکھ کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے اماں جی مخلوق کو دیکھو وہ خوبصورت ہے، اور خالق کی شکل دیکھو گدھے کی شکل ہے اس کی۔ والدہ کے پاس اس کا کیا جواب تھا؟ آپ کے والد آزر وہ بھی بت پرست تھے، اور وہ بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، والدہ کا بھی یہی حال تھا۔ والدہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اماں جی دیکھ تو لو، سامنے جو مخلوق ہے جن کو نمرود نے پیدا کیا وہ رب ہے سب کا، رب کی شکل کو دیکھو کیسے منحوس شکل ہے، مخلوق تو اس سے خوبصورت ہے۔ یہاں مقابلہ نمرود کے ساتھ ہو گیا، اور نمرود کو بھی اللہ نے ناکام کر دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ نمرود نے کہا کہ میں تو رب ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مردہ بھی جان سے مار بھی دیتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ کر لو، میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو بھی رب ہے تو مغرب سے لا کر کے مجھے دکھا دے۔ اس مقابلے میں نمرود کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد پھر چلتے چلتے آگے آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر، شہر بابل کے اندر، عراق میں اور شہر بابل میں بت پرستی بالکل عروج پر تھی۔ کوئی سا بھی اچھا پتھروں کو مل جائے اس کو تراش کر کے اپنا معبود بنا لے، اور چند دنوں کے بعد اس پتھر سے اچھا سا کوئی اور پتھر مل جائے، کوئی اور مجسمہ، اس کو تراش کر کے پھر اس کی عبادت کرے۔ نبی کو طبعی طور پر ان چیزوں سے نفرت تھی کہ خلق خدا کس طریقے پر گمراہ ہو رہی ہے، اور ان کے گمراہی کے سبب اور اسباب یہ بت ہے۔ قصہ مختصر آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے میلے پر، جیسے کہ ہمارے میلے ہوتے ہیں اور ہمارے اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، تو کبھی پاکستان کی تاریخ منا رہے، پتہ نہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کوئی مر گیا ہے، کبھی کوئی مر گیا ہے۔
تو یہ بھی اپنے کسی خوشی کے دن پہ اپنے عید کے موقع پر جیسے ان کی عید ہوگی وہ نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں آپ کے اس میلے میں نہیں آ سکتا، آپ چلے جائیں۔ اب وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کلہاڑا لے کر کے ان کے جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑ کر کے یہ بڑے بت کو صرف چھوڑا، اور جب واپس آ گئے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بتوں کو للکارنے والا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے؟ یہ کیسا معبود ہے بے غیرت جو اپنے آپ کو ابراہیم سے بھی نہ بچا سکے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، لوگ اس کے بارے میں بتاتے اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو روز بروز للکارا کرتا ہے، اگر ہو اس قسم کا حشر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا وہی ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ہمارے معبودوں سے ٹکرائے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ یہ تو ہوتا ہے جی، آگ جلائی جتنا ان سے بن سکتا تھا، جب وہ آگ جلائی اور وہ آگ اس قسم کی ہے کہ آسمان سے بات کرے، پرندے بھی اوپر سے سینکڑوں فٹ پر وہ گزر نہ سکیں، اس قسم کی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے اس آگ کے اندر انہوں نے پھینکا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، بڑی مکاریوں کا ارادہ انہوں نے کر دی، حضرت ابراہیم کی تباہی کا ارادہ کر دیا، نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے خود ان کو ذلیل کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ابراہیم کے ساتھ بڑی مکاری اور ابراہیم کی تباہی اور ابراہیم علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ، لیکن ہم نے دیر نہیں لگائی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ آگ جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کھیل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، شیخ الحدیث صاحب آگ کے اندر اگر ہاتھ ڈال دے تو اس کو آگ جلا دے۔ آپ جائیں، کوئی بھی جاندار آگ کے اندر جائے گا وہ جل جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، میں نے دیکھا ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، ایک کیڑا ہوتا ہے بڑا سا اور اس کے پر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سمندر، فارسی لوگ سمندر کہتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اب ہماری بلوچی بروئی میں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اسی طرح اس کو کہتے ہیں۔ باقی آپ لوگ تو گیس کے ماہر ہیں، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ کیڑا اتنا سا ہوتا ہے اور اس کیڑے کے پر ہوتے ہیں۔ جب شدید قسم کی آگ مست ہو جاتی ہے اور آگ کی آواز نکل جاتی ہے جلنے کے، وہ کیڑا اندر گھومتا پھرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پر ہے وہ گھومتا ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ لوگ تو شہزادے قسم کے لوگ ہیں، شہزادے لوگوں کا اس کا کیا علم ہے؟ یہ پٹھان لوگ جو کھاتے ہیں اور ہم لوگ جو کھاتے ہیں، ایک ہرے رنگ کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، بیروئی بلوچ اس کو گون کہتے ہیں اور پٹھان کہتے ہیں شنے۔ وہ جو شنے ہوتے ہیں وہ اس کو کھاؤ، کھانے کے بعد پانی پیو۔ یہ جو شنے جو دانے ہوتے ہیں، اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو عام طور پر خشک جب لکڑی ہو اس کو جلاتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ کیڑا نکلتا ہے، پھر وہ آگ کے اندر کھیلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تبلیغی ذرا جا کر کے آگ کے اندر جا کے ذرا دکھائیں کہ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے کہ آگ کیسے اس کا اکرام کرے گا۔ مولوی صاحب شیخ الحدیث ذرا جا کر کے دکھا تو دے۔ لیکن وہ کیڑا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کو کیسے بنایا، وہ بھی ایک جاندار ہے، وہ بھی روح رکھتا ہے، لیکن وہ کھیلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اب اتنی بڑی مجلس، اس میں آپ میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پھر اناڑی ہیں، آپ سے زیادہ تو پھر میں نے دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو پہاڑی لوگ ہیں، یہ حال ہے آپ کے شہر کے لوگوں کا۔
یہ پرانے جو شعراء ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاعر، عرب شعراء اور اسی طریقے پر فارسی شعراء، یہ شاعر حضرات خاص طور پر اپنے اشعار کے اندر اس سمندر کا، اس کیڑے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ آگ کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے، آگ کا عاشق ہے، آگ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا، صحیح معنوں میں وہ آگ کے عاشق ہیں، اور ہوتی بھی وہ آگ میں ہے، اور آگ جب جلاتے ہیں آگ کے اندر وہ نظر آتے ہیں، جیسے اس کو کچھ بھی نہ گے، ایک کیڑے کو کچھ بھی نہ کرے۔ یہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اس آگ کو حکم ہو رہا ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ گلگت اور چترال کی ٹھنڈا، اس کی برودت گلگت اور چترال کی طرح آپ ٹھنڈے ہو جائیں، میرے نبی کو تکلیف ہو جائے۔ کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی آگ بن جا، لیکن کسی اور کے لیے نہیں، ان میں سے کوئی قریب آ گیا اس کو جلا کر کے راکھ کر دینا، صرف یہ خصوصیت میرے نبی کی ہے، علی ابراہیم ابراہیم، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اتنا بڑا معجزہ کہ ایک آدمی وہ آگ آسمان سے بات کر رہی ہے، اور ایک خدا کا بندہ آگ کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے اور کھیل رہا ہے آگ کے ساتھ۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے پہلے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں اس قسم کا ایئر کنڈیشن کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہی آگ ہے جو گل گلزار بن گئی، جنت بن گئی اس کے لیے۔ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ وہ اللہ ہے جب اسباب کو حکم ہوتا ہے میرے رب کا تو آگ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، پانی بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، سیلاب بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن یہاں یہ مسبب الاسباب، خالق الاسباب، جو اسباب کا خالق ہے، اس کا حکم ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی آگ بن جا، وہ کچھ بھی نہ کرے۔ یہی پانی ہے، یہی سیلاب ہے، آپ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ پانی کے اندر چلے جائیں گے، دریا کے اندر، جیسے منوڑا میں لوگ جاتے ہیں، کلفٹن میں جاتے ہیں اور مزے یہ کہ عیاشی کر کے، مستی دکھا کر کے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن پانی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ موجیں آ کر کے ان کو لے جاتی ہے دریا کے اندر، تلاش کر کے ان کو نکالا جاتا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد 25 منٹ کے بعد وہ ختم ہو چکے ہیں۔ نہ آگ کسی کو چھوڑتی ہے، نہ پانی کسی کو چھوڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معصوم سا بچہ ہے، والدہ نے صندوق کے اندر ڈال کر کے دریا کے اندر اس کو پھینکا، بحر کلثوم کے اندر دریا بہہ رہا، اس پیٹی کے اندر وہ کوئی اس قسم کے ایلفی تو نہیں لگائے تھے کہ جس کے اندر پانی نہ جائے، وہ پانی جائے، لیکن یہ پانی جو ہے نا آج موسیٰ کو کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ کے کراچی والوں کو 5 منٹ میں ان کا کام تمام کر دے گا۔ پانی کے اندر، سیلاب کے اندر انسان ظاہر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں گھنٹہ لگا، آدھا گھنٹہ لگا، کتنا لگا، وہ پیٹی جا رہا ہے، لیکن حکم ہے اس دریا کو کہ خبردار، اس صندوق میں وہ ہستی ہے آگے جا کر کے یہ کہ نبی بنے گا اور یہ فرعون کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اتنے بڑے معجزات کو دیکھنے کے بعد پھر لوگوں کو تو ایمان لانا چاہیے کہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کھیل رہا ہے اور آگ کچھ نہیں کر رہی ہے، لیکن کسی کو ہدایت ملی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ان کو ذلیل کر کے میں نے خدا نے دکھا دیا، وہ ذلیل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، لیکن ایمان کسی ایک نے بھی نہیں لایا، ایمان کسی ایک نے بھی نہیں لایا، اور آج بھی بہت سے مواقع ہیں، لیکن کون ایمان لاتا ہے؟ آج بھی بہت سے معجزات دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن کون ایمان لاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کون سی کرامت آ گئی، کون سا معجزہ آ گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صرف پگڑی باندھنے والے جنہوں نے روس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دیا، بابا امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس سے بڑا معجزہ آپ کو کون سا چاہیے؟ لیکن کون ہے کہ جو ملا کو مانے؟ آخر آپ نے سوچا ہے کبھی کہ یہ وہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، جب ان سے بات کرو تسوکیں استخنم سے دے، آپ نے دیکھا کبھی؟
بعض پٹھانوں کو بات کرتے ہوئے تسو کے نم سدے، اور بلوچ سے اس سے پتہ کرو تو کہیں یہ اس قسم کے بھولے بھالے، اس قسم کے بھولے بھالے، اس قسم کے سادے تمہارے سائنسدانوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی وہ دین کو صحیح نہیں سمجھتا، رب کو نہیں سمجھ پاتا، وہ جائے جہنم میں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا رب جو ہے نا وہ روس ہے اور امریکہ ہے۔ رب کی حالت تو ہم دے چکے ہیں کہ اتنا ذلیل ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کھیلتے رہے تو کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، ایمان کسی نے قبول نہیں کیا۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ ربا یہاں رہتے ہوئے مجھے دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ گئی، اس لیے وہاں سے مایوس ہو کر کے نبی نکل جاتا ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وقال انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق جا رہا ہوں۔ یہاں سے بابل سے اور عراق سے ہجرت کر کے حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے، شام سے پھر مصر چلا گیا، شام سے پھر مصر چلا گیا۔ مصر کے اندر بھی ایک بہت بڑا بدماش بادشاہ، وہاں بھی نبی کو نہ چھوڑے، اللہ والوں کو نہ چھوڑے۔ اور اس خبیث کو، مصر والے کو جب پتہ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا وہ عورتوں کی عزت لوٹتا تھا، لیکن اس کا قانون تھا، قانون ذرا سن لو، قانون یہ اگر کسی کی بیوی، خوبصورت بیوی اس کے ساتھ ہوگی تو پھر اس کی بیوی پر یہ ہاتھ ڈالے گا اور بیوی کی عزت کو لوٹے گا۔ یہ قانون بنایا تھا، قانون۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرے خالہ ہے، اس کو پھر کچھ نہیں کرتا۔ قانون کیا بنایا؟ جیسے کہ آپ کے ہاں قانون بن رہا ہے۔ کل میں مسرور کو سن رہا تھا، مسرور جو قادیانیوں کا اس وقت نبی ہے، خلیفہ ہے قادیانی کا، اس کو سن رہا تھا کہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز پاکستان میں بنے یا نہ بنے، لیکن 73 کا قانون بدلے گا، جس میں ہمیں کافر قرار دیا گیا، وہ قانون ضرور بدلے گا، اور قانون دوبارہ بدل کر کے وہی قانون آئے گا کہ قادیانی پکے مسلم ہے۔ یہ تمہارے اسمبلی والے اگر یہ قانون بدلیں گے بھی ہم تھوکیں گے۔ ہمیں محمد نے بتا دیا، سلاسون دجالون کذابون، میرے بعد بڑے بڑے دجال آئیں گے، نبوت کے دعویٰ کریں گے، ان پر لعنت بھیجنا، اور وہ پکے کافر ہوں گے۔ ہمارے لیے وہی قانون ہے، ہم 73 کو بھی نہیں جانتے، 74 کو بھی نہیں جانتے، ہم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ ان اسمبلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پٹھان بلوچ کا قانون وہی ہے جو محمد نے بتایا۔ 73 کا قانون بھٹو مرحوم نے بنایا۔ ان لوگوں نے بہت بڑا احسان کیا ہم پر کہ ان خنزیروں کو کافر قرار دیا، یہ تو اچھا کیا، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے امیر المومنین علیہ ما علیہ وفی ما فی ولہ ما لہ، ہمارے حضرت اس وقت اگر اس قانون کو بدل بھی دے، ان کو مسلمان بھی بنا دے، لیکن وہ قانون جو قرآن میں ہے، جو قانون احادیث میں، اس کو کوئی ماں کا لال بدل نہیں سکا۔ مسلمانوں کے دلوں میں وہی قانون ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پکا بے ایمان ہے، خنزیر سے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس بادشاہ نے قانون یہ بنایا تھا کہ اگر کسی کی بیوی ساتھ ہو، بیوی خوبصورت ہو تو اس کی عزت کو لوٹتا تھا، لیکن اگر کوئی کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کا خالہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس کی عزت بچ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری خوبصورت بیوی حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہے، نبی کی بیوی ہے، ایک پاک دامن خاتون۔ یہاں سے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لے سارہ، ان احد، بخاری کے الفاظ ہیں، ان احد غیری وغیرک من المومنین علی الارض، دیکھ لو میرے اور آپ کے علاوہ اس وقت پوری کائنات میں کوئی مومن اور مومنہ ایمان لانے والی کوئی بھی نہیں ہے۔
تو آپ اگرچہ میری بیوی ہے لیکن دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ہمارا رشتہ ہے، لہذا اس خنزیر کو، اس کو کم از کم یہ بتا دینا، یہ نہ کہہ دینا اگر اس کے دربان آ جائیں، اس کے چمچے آ جائیں، اس کے گن مین آ جائیں اور آپ کو لے جائیں تو پھر وہاں یہ کہہ دینا کہ ابراہیم تو میرا بھائی ہے، اور یہ ٹھیک ہے بالکل، ایمانی لحاظ سے تو میں بھائی ہوں، ایمانی لحاظ سے تو بھائی ہوں، اور یہ ہے کہ اسلام کے لحاظ سے میں بھائی ہوں، اس طرح کہہ دینا، یہ نہ کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بیوی ہوں، کہیں یہ بغیرت آپ کی عزت نہ لوٹے۔ اماں سارا کو جب لے جایا گیا، جب آپ کو لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ یہ میرے بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، لیکن پھر بھی میری ماں کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ہم سب کی ماں کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کتے سے آرام نہیں ہوا، پھر بھی اس کتے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میری والدہ باوضو ہو کر کے، ہماری ماں باوضو ہو کر کے کہا، ربا ربا، ابراہیم کون؟ ابراہیم کون؟ میں کون؟ یہ خنزیر کون؟ یہ میری عزت لوٹے۔ آج ایسی مائیں کہاں سے لائیں؟ میری ماؤں کو بتا دو، میری ماؤں کو بتاؤ کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، خدا تمہاری عزتوں کو بھی بچائے گا۔ لیکن ماں خود، میری بہنیں خود اپنی عزت لے کر کے روڈوں پر نکلے اور احتجاج کریں تو اس ماں کی عزت کو کون بچائے؟ جبریل بھی نہیں بچا سکتا، جو خود جلوس بھی نکالے اور 100 دن احتجاج بھی کرے۔ لیکن یہ بھی ماں ہے، یہ ہم سب کی ماں ہے۔ اے اللہ، میں کس کی بیوی ہوں؟ اللہ، میں تیری باندی نہیں ہوں۔ اے اللہ، یہ کون ہے؟ یہ میری عزت کو خاک میں ملانے والا ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھا، ہماری ماں کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے آگے بڑھا تو اس کے پاؤں یہاں ایڑی تک، یہاں اوپر والی ہڈی یہاں تک یہ ہے کہ پاؤں اس کے دھنس گئے اور زبان اس کی کتے کی طرح باہر نکل گئی۔ کر مستی کر مستی کر۔ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ پروردگار ختم نبوت کی حفاظت فرما دے، جیسے آپ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائے، میرے محمد کی ناموس کی بھی حفاظت فرما دے، میرے محمد کی ناموس کی حفاظت فرما دے، ان کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کی زبان بھی کتے کی طرح نکال دے۔ اور ویسے بھونک تو رہے کتے کی طرح، سمجھ بھی نہیں رہے پھر بھی۔ اب جب کہ زور بھی لگا رہا، پاؤں نکل نہیں رہے، کہنے لگے، سارا میری توبہ، دعا کر لے میرے لیے، میں نکل جاؤں، میری توبہ، میں تیری عزت لوٹنے کا ارادہ بھی میں نے ترک کر دیا۔ اماں جی نے دعا کر لی، اور دعا کیا کہتی ہے؟ اے ہے کیا نبی کی بیوی، اے اللہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے اللہ اس کے دربان کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ کوئی جادوگرنی تو نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ اے اللہ اس بدبخت کو نجات دے دے۔ جیسے میری ماں نے ہاتھ اٹھائی، وہ اس کے پاؤں چھوٹ گئے زمین سے، پھر آگے بڑھا۔ یہ بےغیرتی کے مراتب ہے۔ موجودہ زمانے میں ہوتا تو اس کو ایوارڈ مل جاتا بےغیرتی کا۔ یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر توبہ کرنے لگی، سارا میرے لیے دعا کر لو میں بچ جاؤں۔ اماں جی نے دعا کر لی، وہ نکل گیا، پھر واپس آگے بڑھا، پھر میری ماں نے کہا ربا دھنسا دے اس کو، پھر واپس دھنس گیا، کہا اب آخری مرتبہ میری توبہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اب وہ نکل گیا تو پھر اپنے دربانوں سے کہتا ہے، اپنے گنمینوں سے کہتا ہے، چوکیداروں سے کہتا ہے کہ تم نے کس قسم کے شیطان میرے پاس لایا ہے؟ تمہیں تو عورتیں پکڑ کر کے میرے پاس لانی چاہیے کہ جو ہماری خواہش پوری کر لیں۔ یہ تو کس قسم کی بلا ہے؟ یہ کیا شیطان قسم کی کوئی خاتون تم لوگوں نے لایا ہے؟ لہذا میری توبہ، میں اس عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک لونڈی، جو اس کے دربان کی ایک لونڈی تھی، حضرت حاجرہ، بعض کہتے کہ اس کی بیٹی تھی، اس نے اٹھا کر کے کہا یہ بہت خطرناک قسم کی خاتون ہے، باکرامت خاتون ہے یا جادوگرنی ہے جیسے ان کا کہنا۔ وہ بطور گفٹ کے انہوں نے حضرت حاجرہ خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دیا کہ میرے لیے دعا کرو، بس یہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی رسوائی کا کام میں نہیں کروں گا۔ اماں جی سارہ وہاں سے اپنے ساتھ حضرت حاجرہ کو لے کر کے نکل گئی۔ حضرت ابراہیم انتظار میں
حضرت ابراہیم انتظار میں، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے پوچھا کہ سارا کیا ہوا، سارا کیا ہوا، کیا انٹرویو ہوا، کیا صورتحال کیا ہے، کیا واقعات پیش آ گئے؟ اماں جی نے کہا ان اللہ قد کبت قید الکافر، ان اللہ قد کبت قید الکافر، اللہ نے کافر کی ساری بدماشیوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے پکا ارادہ کیا میری عزت کو لوٹنے کا، لیکن اللہ نے زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا۔ ابراہیم اللہ نے میری عزت بچائی، ابراہیم اللہ نے تیری عزت بچائی، ابراہیم اللہ نے اپنی باندیوں کی غیرت مند عورتوں کی عزت، یہ میری ماں نے تاریخ رقم کر لی۔ جو خاتون اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے کوئی اس کی عزت کو لوٹ نہیں سکتا۔ یہ میری ماں نے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ کوئی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ان بے غیرتوں کی آنکھوں کو گدی سے بھی نکال دے گا، اللہ ان بے غیرتوں کو دھنسا دے گا زمین کے اندر، لیکن کوئی خواتین ہماری مائیں خود غیرت اختیار کر لیں، حیا اور شرم کو اپنائیں، دین کو اپنائیں، تو کوئی پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس قسم کی طاغوتی اور اس قسم کی ظالم طاقتوں کو اللہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ ذلیل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کو لے کر کے اماں سارہ پہنچ گئی، کہا کہ اللہ نے بادشاہ کو ذلیل کر دیا، اور یہ کہ یہ بطور خدمت کے انہوں نے لونڈی کے طور پر، لونڈیوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، یہ مجھے دے دی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بابل سے اور وہاں سے عراق سے بھاگ کر کے وہاں نمرودی لوگ، وہ بھی بے غیرت، میرے معجزات کو دیکھ کر کے پھر بھی مسلمان نہیں ہو گئے۔ یہاں مصری، یہ مصریوں کا حال دیکھ کر کے یہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ فلسطین چلے گئے، پھر ہجرت کر کے فلسطین اور شام چلے گئے۔ اور وہاں پھر یہ کہ حضرت سارہ نے کیا کیا؟ حضرت سارہ نے کہا یہ لونڈی تو مجھے خدمت کے طور پر مل گئی تھی، لیکن ابراہیم میں آپ کو دیتی ہوں، آپ تو چونکہ میرے شوہر ہیں، یہ لونڈی میں آپ کو گفٹ کر کے دیتی ہوں، نکاح کر لے اس کے ساتھ، جیسے بھی آپ ہی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب دو بیویاں ہو گئی، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ۔ اماں سارہ اصل خاتون ہے اور اماں حاجرہ وہ لونڈی ہے، لیکن اب تو آزاد ہو گئی، اب تو وہ آزاد ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ اب چند دنوں کے بعد یہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام تقریباً 85-86 سال آپ کی عمر ہے، اس عمر میں اللہ نے حضرت حاجرہ سے آپ کو بیٹا دے دیا، اور یہ بیٹا 13-14 سال حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل بطن سے پیدا ہوا، اماں حاجرہ کی بطن سے، یہ وہ خاتون ہے جو گفٹ کے طور پر حضرت سارہ کو انہوں نے دیا تھا، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو وہیں شام میں فلسطین میں رکھا، اور پھر 13-14 سال کے بعد ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت سارہ کو، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 اور 100 کے قریب تھی، اس عمر میں پھر اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام کو، اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اور اسحاق کو وہاں پر رکھا، یہ 13-14 سال بعد پیدا ہو گئے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا، حضرت اسماعیل کو اور اس کی والدہ کو لے کر کے آپ مکے میں آ گئے، یہاں مکے میں آگے آپ نے ان پہاڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اللہ آپ کو مکے کی زیارت کرائے بیت اللہ کے، اب وہ پہاڑ مہاڑ بھی نہیں رہے، ہم نے کسی حد تک 20-30 سال پہلے وہ دیکھ لیے کہ ایک عجیب منظر تھا، عجیب ایک منظر تھا بیت اللہ، یہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میں کس طریقے پر تھا، اب وہ منظر سارا کا سارا ختم ہو گیا، اب بلڈنگیں آ گئی۔ حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہیں پر رکھا۔ لمبی تاریخیں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ ہوا چلتے چلتے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام پھر شام جاتا تھا، اللہ کے حکم سے واپس یہاں آتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے 14 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام یہاں آ گئے۔ آنے کے بعد پہلی رات سو گئے، ابراہیم خواب میں دیکھ رہا ہے اللہ کا حکم ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، دوسری رات خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اسماعیل کو، تیسری رات خواب دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ 85-86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اس وقت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے تھے، اب تک یہ ہے کہ
12-13 سال کی آپ کی عمر تھی، بعض نے 7 سال کی عمر لکھی ہے۔ 7 سال کی عمر، اب تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام 13-14 سال، وہ چھوٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتا ایک بیٹا ہے، اکلوتا ایک بیٹا ہے۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا۔ کالا کلوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے تب بھی جانے جگر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا، اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہماری جان کے ٹکڑے ہیں۔ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین ادھر گیٹ سے آگے، بڑی بڑی قمیصیں ان کی تھی، قمیص میں گر رہے، پھسل رہے، پھر اٹھ رہے، پھر میرے نبی سے صبر نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا۔ خطبے کو چھوڑ کر کے قربان جاؤں پیارے محمد پہ گئے، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا، اپنی اولاد کو اٹھا کر کے لا کر کے حضرت حسن کو ادھر بٹھایا، حضرت حسین کو ادھر بٹھایا۔ فرمایا صدق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سچ کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث امتحان ہے، باعث آزمائش ہے۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر کے وہ پھسل رہے تھے، بڑی بڑی ان کی قمیصیں تھیں، فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں نے دیکھا خطبہ کو میں نے چھوڑا، خطبہ چھوڑ کر کے جا کر کے نواسوں کو اٹھا کر کے میں نے لایا، اپنے پاؤں پر یہ ہے کہ میں نے ان کو رکھا۔ صدق اللہ سبحانہ و تعالی۔ اولاد کیسی پیاری ہوتی ہے، اولاد کیسے محبوب ہوتی ہے۔ پھر وہ اولاد وہ پٹھان اور بلوچوں کی یا سندھیوں کی اولاد کی طرح بھی نہیں، وہ نبی کی اولاد ہے، وہ نبی کی اولاد ہے۔ وہ کیسے خوبصورت، آج آسمان کو بھی پتہ کرو، آسمان بھی رو رہا ہے، مکے کے آسمان اس مقابلے میں آسمان بھی رو رہے ہیں، مکے کی زمین بھی رو رہی ہے، آج مدینہ کی زمینیں بھی رو رہی ہے کہ ہم نے محمد جیسے انبیاء جیسے خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے پیارے میری مجبوری ہے، میرے پیارے اسماعیل میری مجبوری ہے، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا دے کہ تیری رائے کیا ہے۔ 7 سال کا بچہ یا 13 سال کا بچہ، جیسے مورخین کے مختلف اقوال ہے، 7 سال کا بچہ، یا بنیا میرے پیارے بیٹے تو مجھے، میرے دل میں کتنی تیری عظمت ہے، تیری محبت کتنی ہے۔ انی ارا فی المنام، نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ قطعی درجہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کا خواب پیر صاحب کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ پیروں کے خواب پھر آپ کو سنا دوں گا کسی اور موقع پر، جھوٹے 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 ایسے جھوٹے دجال پیر بنے ہوئے۔ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ یا بنیا میرے پیارے، اگر بیداری میں مجھ پر وحی آ جائے، بیداری میں اگر وحی آ جائے، تب بھی میں مجبور تھا، خواب میں مجھے وحی آ گئی کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو غور کر لے کہ تیری رائے کیا ہے، تو غور کر لے کہ تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ فانظر ماذا تری، 23واں پارہ ہے سورہ صافات ہے۔ فانظر ماذا تری، فرض کر لو، فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ میرے پیارے ابا، یا ابت کا ترجمہ یہ کہ میرے پیارے ابا ہے اور شیر دا پتر بھی شیر ہوتا ہے، شیر دا پتر بھی شیر، نبی دا پتر بھی نبی۔ بعد میں اللہ نے یہی اسماعیل ہے جس کو اللہ نے میرے نبی محمد کا والد بنایا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم لوگ ابراہیمی ہیں، ہم لوگ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، اور یہودی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے۔ سارا جھگڑا یہی ہے، یہودی اسرائیلی، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام بیٹا اسحاق علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہود آج تک کہتے ہیں کہ نبوت اسرائیلیوں کے اندر رہی ہے، اسماعیل کی اولاد میں نبوت کہاں سے آ گئی؟ سارا جھگڑا بھی یہی ہے، سارا جھگڑا بھی یہی ہے، سمجھے؟ یہودی اب تک بھی اپنے اندر کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی ہمارے یہاں آتے، مسلمانوں کے نئے نئے نبی آتے ہیں، یہود کے یہاں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے
ان کیا کوئی دعویٰ کرے اس کی زبان گدی سے نکالیں، ٹرمپ کے پاس چلا جا کر کے کہے کہ میں عیسائیوں کا نبی بن کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ بڑے تگڑے ہیں، بڑے تگڑے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان کی مظلوم زمین، زرخیز قسم کی زمین، اور ہندوستان کے یہاں نبی آتے ہیں۔ وہ تو کبھی امریکہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کرو، کبھی وہاں بھی تو دعویٰ کرو نا، اسرائیل میں جا کر کے نبوت کے دعویٰ کرو، یہ پاکستان میں تمہیں نئے نئے نبی، اور ایسا نبی کہ گدھے کی طرح، شکل بھی اس کی دیکھو۔ فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم جو کچھ ہوا جلدی کر۔ پھر بتا رہے کہ ابا جی چھری تیز کر لینا، کند چھری ہوگی، چلاتے ہوئے جلدی، اگر مجھے نہ کاٹے تو پھر یہ کہ آپ کو ترس آئے گا، ہو سکتا ہے اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہوں، اور ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون میرے خون یہ ہے کہ فوارے کی طرح نکل جائے، اور میں یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلا دوں، ہاتھ میرے خون میں لگ جائے، اور وہ خون آپ کے کپڑوں پر لگ جائے۔ ابا جی آپ کے کپڑوں پر میرے خون کا لگنا مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرا رب مولی منظور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کو ذبح کرے، ایک کالے کلوٹے کو کسی کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اسماعیل کو کیسے ذبح کرانے کا؟ لیکن بات صرف مقصد آزمائش تھی، مقصد صرف امتحان تھا، مقصد صرف امتحان، ورنہ کیا میرا رب کیسے چاہے کہ یہ آگے جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے اولاد میں سے ہوں گے، اس کو کس طریقے پر میرا رب اس کو ذبح کرائے گا؟ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پہ لٹا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل ان کو گرا دیا۔ ابا جی مجھے پیشانی پر، میرے پیشانی نہیں دیکھ لینا، آپ کو ترس آ جائے گا۔ ونا دینا، چھری چلا رہا تیزی سے، لیکن یہ چھری جو ہے نا آج اتنی نرم بن گئی، ابراہیم کے ہاتھ میں تو سخت لگ رہی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے گلے پہ بہت نرم، جیسے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں چھری بھی ایسے نرم ہو گئی، ہے فلما اسلما، باپ اور بیٹے نے دونوں نے میرے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور دونوں نے میرے حکم کو مان لیا۔ ابا نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور چھری چلانا شروع کر دی۔ نادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم آواز دی ہم نے، ان قد صدقت الرؤیا، تو میرا خلیل، لے جا یہ لقب، یہ خلیل آپ کو مل گیا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو یہ لقب نہیں ملا، تو میرا خلیل اللہ۔ ابراہیم اسماعیل کو کیسے میں رب کیسے اسماعیل کو ذبح کرانے کا آپ کا ہوں یہ کہ برداشت کرتا، کیسے میں آپ کو یہ ہے کہ یہ منظر کیسے میں رب دیکھ لوں کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے؟ نہیں، مقصد صرف آپ کا امتحان تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی لائی۔ ابراہیم نے جیسے آنکھیں کھولی، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، وحی آ گئی، دیکھا ادھر آسمانوں سے ایک دمبا آ گیا، مینڈا آ گیا سینگوں والا، فرمایا اسی کو قربانی کر لو۔ اس زمانے میں قربانی کر کے اس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ قربانی کے گوشت کو آسمان سے ایک آگ آ جاتی تھی، 4 پارے کے اندر اس کا ذکر ہے، آگ آتی تھی، اور اس قربانی کو خود وہ آگ یہ کہ اٹھا کر کے لے جاتی یا وہ جل جاتا۔ بس اس طریقہ پر یہ ہے کہ وہ گوشت چلا گیا، وہ حضرت ابراہیم نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ البتہ اس کا سر اور اس کے سینگ وہ میرے نبی نے بھی دیکھا، وہ کعبۃ اللہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے اس نے آ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کو، ان کے بھانجے کو، ان کو شہید کر دیا، اور کعبۃ اللہ کے اندر آگ لگا دی۔ بیت اللہ کے اندر حجاج نے آگ لگایا، اس آگ کے اندر یہ ہے کہ یہ جل گیا۔ اس زمانے تک صحابہ نے بھی دیکھا، بہت سے تابعین نے بھی اس کو دیکھا، میرے پیارے محمد نے بھی دیکھا، وہ مینڈا اور وہ دمبا، اس کا سر اور اس کے یہ کہ سینگ، وہ کعبۃ اللہ کے اندر بطور یادگار کے۔ وفدینا بذبح عظیم، عظیم قربانی ہم نے آپ کے بدلے میں دے دی۔ وہ عظیم قربانی، عظیم سنت اللہ نے جاری کر دیا۔ مینا لے گئے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بچے کو اٹھا کر کے یہاں سے مکے سے مینا لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ جب مینا لے گئے، شیطان انسانی شکل میں آ کر کے
حاجرہ سے حضرت حاجرہ سے کہا دیکھ تجھے پتہ ہے تیرا شوہر اسماعیل علیہ السلام کو تیرے بیٹے کو کس لیے لے گئے؟ وہ تو اس کو ذبح کر رہا ہے اور خواہ بتا رہا کہ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے۔ اما حاجرہ نے کہا دفع ہو جا یہاں سے، میرا شوہر عام انسان نہیں ہے، وہ خدا کا نبی ہے، وہ بالکل جو کچھ اگر وہ ذبح کر لے بھی اس کو حق پہنچتا ہے۔ اللہ ہماری سعادت ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح ہو جائے۔ اٹھ یہاں سے، منی کے اندر آپ جائیں گے، منی کے اندر آپ جائیں گے جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس جگہ پر جو نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹا پتہ ہے تجھے، شیطان انسانی شکل میں، تجھے پتہ ہے یہ بوڑھا یہ تجھے کس لیے لے جا رہا ہے، یہ تجھے ذبح کر، کیا دفع ہو جائے یہاں سے، میرا ابا مجھے اگر ذبح کر دے تو کر دے۔ اللہ نے ایسے ان کی اداؤں کو اللہ نے ایسا قبول کر لیا، ان کی ادائیں ایسے قبول ہو گئی، بس وہ یہ قربانی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ ایک اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے اربوں کھربوں جانوروں کو، اسماعیل کو اللہ نے بچایا، مقصد صرف امتحان ہی تھا۔ آپ کے لیے بھی یہی ہے میرے بھائی، جب آپ قربانی کریں گے نہ آپ کا وہ دمبا اللہ کو چاہیے، نہ آپ کی گائے اللہ کو چاہیے، نہ وہ بیل اللہ کو چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے یہ کہ قربانی کے خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے، گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے، یہ جانور اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ ولکن ینالہ التقوی منکم، ایک آزمائش ہے، تقوی ہے، امتحان ہے تمہارا، امتحان میں کہاں تک پاس ہوتے ہو، امتحان میں کہاں تک پاس ہوئے۔ کلین شیو قسم کے بے دین قسم کے کلمے بھی ان کے ٹھیک نہیں ہے، کہتے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس طرح بے دردی سے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس طرح بے دردی سے یہ پیسے ایسے غریبوں کو دے دو، اور جو تیری شراب کی بوتل پر جو اربوں کھربوں خرچ ہو رہا ہے اس پر تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کا تو مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کو نہ قربانی چاہیے نہ قربانی کی گوشت چاہیے، صرف تمہاری آزمائش ہے اپنے مال کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے امتحان میں قائم، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہے، نصاب کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ والا نصاب سخت ہے، یہ قربانی والے نصاب اس سے آسان ہے۔ آسان کیا ہے؟ یعنی جتنے بیٹھے ہوئے آپ میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والے بہت سے غلط مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں، زکوٰۃ والا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ یا صرف سونا، یا یہ کہ نقدی یا مال تجارت، یا یہ کہ ان میں سے دو ہیں ان کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا تجارت کے پلاٹ ہیں، تجارت کی اور چیزیں ان کو کچھ نقدی ہے، ان کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے جو 47,000 ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی، قربانی آپ پر واجب ہوگی، صدقۃ الفطر آپ پر واجب ہوگا، آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، آپ نے دینا ہے۔ لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اور نقدی، اس کی کوئی نہیں، بلکہ کیا ہوگا 3 جوڑوں سے زائد اگر آپ کے کپڑے، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اور گھر کا فرنیچر جو نمائش کے لیے آپ نے رکھا ہے، باقی وہ ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 13 14 اور 15 کمبلیں اس نے رکھی ہوئی ہے، بخیل اس قسم کا ہے کہ پورے سال میں الحمدللہ 2 مہمان بھی اس کے پاس نہیں آتے، لیکن کمبل سجا کر کے رکھا ہے، برتنوں کے سٹیں سجا کر کے رکھا ہے، 40 50 برتنوں کے سٹیں، لوگ دیکھ کر کے دیکھیں کہ جی واہ کتنا بڑا مہمان نواز ہے، اس کے کتنے، جب اتنے برتن ہیں تو یقیناً چیزیں زیادہ پکتی ہوں گی تو مہمان زیادہ آتے ہوں گے، مہمان ان کے آتے ہیں جو سخی ہے، یہ آدمی کتنا بڑا سخی ہوگا۔